بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کچھ لوگ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ آپ نے ایک سے زائد شادیاں کیوں کی، کہ آپ نے جو 10 نکاح کیے اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش جو ہے وہ معاذ اللہ ایک شادی سے پوری نہیں ہوتی تھی کہ آپ نے ایک سے زائد 10 نکاح کیے؟ اس کے بارے میں ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے۔ دیکھیں، ہر ایک انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک بیرونی اور ایک اندرونی۔ بیرونی سے مطلب گھر کے باہر کی زندگی، اور اندرونی اس کی گھریلو زندگی۔ تو کسی کی زندگی کے حالات کو پرکھنے کے لیے اور اس کی زندگی کا صحیح فیصلہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے دونوں پہلوؤں کو دیکھا جائے کہ اس کی گھر کے باہر کی زندگی کیسی ہے اور اس کے گھر کے اندر کی زندگی کیسی ہے۔ کسی کو آئیڈیل بنانے کے لیے یہ پرکھنا لازمی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بھی 2 پہلو تھے، آپ کے گھر کی باہر کی زندگی اور آپ کے گھر کے اندر کی زندگی۔ تو حضور کے جو گھر کے باہر کی زندگی کے حالات تھے، ان حالات کو کہ آپ لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کرتے تھے، اٹھنا بیٹھنا کیسے ہوتا تھا، بادشاہوں کو خطوط کیسے بھیجا کرتے تھے، جنگ میں کیسے جاتے تھے، حج کیسے کرتے تھے، الغرض گھر کے باہر کی زندگی کے جتنے حالات تھے ان تمام حالات کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت نے کما حقہ کاپی کیا، نقل کیا اور امت کے سامنے رکھ دیا۔ آج دنیا کے سامنے جو حضور کی باہر کی زندگی کے حالات ہیں وہ صحابہ کرام نے کاپی کر کے رکھ دیے۔ اب رہی آپ کی گھریلو زندگی۔ اب حضور کی جو گھریلو زندگی تھی، گھریلو زندگی کے تمام معاملات کہ آپ کی عبادت، آپ کا تہجد، آپ کا رات کو اٹھنا، اللہ کے سامنے رونا، اور آپ کی گھریلو زندگی کے حالات، اور کئی دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ بھر کر کھانا نہ کھانا، 2 مہینے آپ کے گھر میں چولہا نہ جلنا، گھر والیاں اور بچے سمیت پانی اور کھجور کے ساتھ گزارا کرنا، یہ تمام گھریلو حالات وہ ازواج مطہرات یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں نے وہ تمام حالات کاپی کیے اور امت کے سامنے رکھ دیے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ آپ نے 10 نکاح کیے۔ 10 خواتین کو اپنے نکاح میں رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے گھریلو زندگی کے حالات امت کے سامنے آ جائیں۔ اگر ایک خاتون ہوتی تو ایک خاتون پورے گھر کے حضور کی گھر کے زندگی کے حالات کو نہ رکھ سکتی کہ جماعت کثیرہ، کہ 10 خواتین کی جماعت، اتنے زیادہ خواتین جب امت کے سامنے بات رکھیں گی تو وہ قابل اعتماد بات ہوگی اور اس کو کوئی ٹھکرا نہیں سکے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سے زائد نکاح کرنے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جو مسائل خواتین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ وہ مسائل مردوں کے سامنے بیان کرنے میں حیا آتی ہے، وہ مسائل امت کے سامنے، امت کی مائیں اور بہنوں کے سامنے کیسے پہنچیں، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ذریعے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل زندگی کے حالات، اور وہ پرسنل زندگی بھی امت کے لیے نمونہ ہے کہ آپ کی پرسنل زندگی کیسے تھی، تو وہ حالات اور وہ زندگی امت کے سامنے آ جائے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد نکاح کیے تھے۔ اور معاذ اللہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کہی جاتی ہے کہ آپ نے ایک سے زائد نکاح جو کیے تھے وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اپنی نفسانی شہوات کو پورا کرنے کے لیے کیے تھے، یہ بات انتہائی غلط ہے۔ اگر معاذ اللہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سے زائد شادیاں انہوں نے اس لیے کی تھیں کہ آپ کو شہوت زیادہ تھی، آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کرتے، تو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتے، اس بات کا لحاظ رکھتے کہ آپ ایک سے زائد شادیاں جو کر رہے ہیں وہ تمام کی تمام کنواریوں کے ساتھ کرتے۔ آپ کے 10 نکاح، 10 میں سے ایک کنواری کے ساتھ ہے اور 9 بیوہ عورتوں کے ساتھ آپ نے نکاح کیے۔ اگر معاذ اللہ حضور کی یہ خواہش ہوتی کہ میں اپنی شہوات کو پورا کروں، حضور بیواؤں کے بجائے آپ کنواریوں کو ترجیح دیتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں کو ترجیح دی۔ مقصود یہ نہیں تھا شہوت کو پورا کرنا، بلکہ مقصود امت تک پورا دین پہنچانا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد نکاح کیے۔